کہ ایم کیو ایم نے آپ کے اس دن کے جو خطاب کیا چیف منسٹر ہاؤس میں، اس کے بعد ایم کیو ایم نے بڑا سخت اس کا جواب دیا، اور ایم کیو ایم نے کہا وفاقی حکومت کو بھی چھوڑنے کی دھمکی دے دی، اور کہا کہ ہم سے جو کمٹمنٹ دی گئی حلقہ بندوں سے متعلق یا دیگر وہ پوری نہیں کی گئی. تو آپ تو جہاں تک تاخیر اور جلدی، میرا مقصد یہ تھا آپ سب سے کلیئر کرنے کے لیے کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم کے سوالات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے چلنے کرنے کا عزم ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیہ کا نظام ہے اس میں جتنا بہتری آ سکے وہ آئے. میں اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت میں بھی ہم اتحادی ہے، مگر صوبائی حکومت میں ان کی نمبرز کا ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا صوبائی حکومت چلائے. اس کے باوجود ہم جگہ جگہ نہ صرف وعدے کے مطابق، اس وعدہ کے مطابق گورنر بھی بنا، ایڈمنسٹریٹر بھی بنا، مگر جو ہمارے وعدے میں شامل نہیں تھے. مثلا میرا ڈاکیومنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم صوبائی حکومت سے بھی فنڈز ان کو دیں گے، لیکن ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ان کے ممبرز کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے. تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، میں ماضی بھی کرتا رہا، آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے. کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا، اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کو نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے سی سی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے، اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے، پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے، جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے، ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو، پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو، اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو، اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار
ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے, اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے, جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ, کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ, اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, صحیح سمت پہ آنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے, اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں, اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا, ان کو ویلکم کیا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو, جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے, وہ جلد بلایا جائے, تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے, پارلیمان کو آن بورڈ لے, پارلیمان کا اونرشپ ہو, اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے, تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے, اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے, ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے. ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں. ہاں, 5واں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو, اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے, کر بھی رہے ہیں. اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو, لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے, تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. ہم آج سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے, اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا, اکتوبر نومبر جب بھی whatever the legal responsibility ہے. پر یہ کلیئر کروانا چاہیں گے کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے, تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے, جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو. 6th پوائنٹ
جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے، وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب ہے. میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہے، اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں، سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی جماعت ہے، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں. جو آئین کا بانی ہے، جو جمہوریت کا بانی ہے، جو پاکستان بچانے والا ہے، جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے، جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا، جو OIC کا پہلا منتخب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے، اس کیس کو فوراً سنا جائے. ہم حکومت وقت سے، اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے، اور ہمیں انصاف چاہیے. اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے، تالا لگا دے، پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے، آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے. مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے. پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ اس کو پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ حل کیا جائے گا، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی پارلیمنٹ اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے؟ کیونکہ آپ کو اور سیاسی جماعتوں کو کل پرسوں دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہو. تو جہاں تک دھمکی کی بات ہے، یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس فتنہ سے، اس فساد سے جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا ہے، جس نے میرے ملک کو بدنام کیا ہے، جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کیا. APS کے بچوں کو شہید کیا، ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں، میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں.
تو ان کا دھمکیاں اپنی جگہ، ہم اپنا نظریہ پہ، اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. پارلیمان جتنا کمزور ہے، جتنا مضبوط ہے، میں جانتا ہوں پارلیمان آج بھی اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. پارلیمان اس ملک کا نمائندگی، اس ملک کے عوام کا ادارہ ہے. اگر اس ادارہ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کو کمزور لگ رہا ہوگا، مگر اگر اس ادارہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی پارلیمان کے اونرشپ کے ساتھ، پارلیمان کا بیکنگ کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں کو شکست دلوایا. افسوس کے ساتھ کہ پارلیمان کی پیٹھ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب، اس نے ان کو بچانے کے لیے، ان کے جرائم کو دھونے کے لیے ایسے قدمے لیے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل، جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا. اور سب سے پہلے اس نے APS میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر، پھر ملک کے باہر چھوڑا. ادھر نہیں رکا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کی جیل کے قیدی تھے، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آئے، واپس آئے، ہتھیار بھی نہ چھوڑے، دہشت گردی بھی نہ چھوڑے، آپ آئے اور پاکستان میں رہے. اس کے نتیجے میں آج ایک بار پھر ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. مگر میں اس قوم کا، ہمارے عوام کا بہادری، ہمارے ادارے کا دلیری، ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی ہم مقابلہ کرنے جانتے ہیں. مگر آپ ایشوز کو اگنور کر کے، ان کو اپیز کر کے، ڈبا کے، یہ نہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں.